ایک بزرگ لکھتے ہیں، صوفی بزرگ، کہ ہمارے زمانے میں واقعہ یوں ہوا کہ ایک مرد کو 5 بیٹیاں تھی، بیٹیاں 5، بڑی بیٹی بڑی خوبصورت اور حسین، پورے محلے میں اس جیسا کوئی نہ تھا، ذہین بھی تھی، چتر چالاک بھی تھی۔ باپ کو ایسا مہلک مرض لگا، بستر پہ پڑ گئے، ماں بڑھاپے میں مزمحل۔ بیٹی نے بہنوں کو فاقے پہ فاقہ کرتے دیکھا تو ایک دن شام کے وقت بن سنور کر برقع پہن کر نکل گئی، اور اس کے جذبات یہ تھے کہ میری بہنیں کب تک فاقہ کرے گی، میری بہنیں کب تک مصیبت میں زندگی گزارے گی۔ باپ درد سے رات رات پر سسکتا ہے، لوگوں سے بھیک مانگ مانگ کے تھک گئے ہیں، لیکن کوئی مسلمان ہماری مدد کے لیے تیار نہیں۔ آخرکار بوڑھے باپ کا علاج، بہنوں کے لیے پیٹ کی آگ بجھانے کا سامان اب کس طرح ہوگا؟ تو اس نے فیصلہ کیا، آج میں اس جگہ جا کر کے بیٹھوں گی جہاں شہر کی اوباش اور فائشہ عورتیں اپنی آبرو اور اپنے جسم کو فروخت کرنے کے لیے بیٹھتی ہیں۔ وہ شام کو نکلی حالات کی ماری، اور نکلنے کے بعد اس نے وہاں جا کر کے برقع اتار دیا اور بے پردہ ہو کر کے بیٹھ گئی۔ شام سے لے کر رات دیر گئے تک بیٹھی رہی، لیکن اس کے بعد جب رات دیر گئے وہ گھر پہ آئی تو باپ کے قدموں کے قریب بیٹھ کر اور ماں کے قدموں کے قریب بیٹھ کر کے رونے لگی۔ ماں باپ نے پوچھا، میری شریف بیٹی ہوا کیا؟ بیٹی نے کہا، کرنے گئی تھی لیکن کچھ نہیں ہوا، پہلے آپ لوگ مجھے معاف کریں، اس کے بعد داستان سناؤں گی۔ ماں باپ نے کہا، بیٹیا ہم نے تجھے معاف کیا، بتا بات کیا ہے؟ بیٹی نے کہا، ابا اما بات یہ ہے، 4 بہنوں کی فاقہ کشی مجھ سے دیکھی نہ گئی، باپ کا راتوں کو سسکنا مجھ سے دیکھا نہ گیا، باپ کے علاج کے پیسوں کے لیے اور بہنوں کی بھوک کو مٹانے کے لیے میں نے فیصلہ کیا تھا، شہر کی عورتیں جہاں آبرو فروخت کرتی ہے اور جسم بیچتی ہے میں بھی وہاں جاؤں گی، جب کوئی شوقین آئے گا تو بہت زیادہ میں مطالبہ رکھوں گی، اور اس کے بعد ڈھیر سارے پیسے لے کر اپنے باپ کے علاج کا سامان کروں گی، بہنوں کی بھوک کا ازالہ کروں گی۔ لیکن میری ماں اور میرے باپ سن لو، جب میں وہاں جا کر کے بیٹھی تو پورے کوٹے پر مجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی عورت اور کوئی لڑکی نہ تھی، لیکن ایک عجیب منظر میں نے دیکھا، جو بھی آتا مجھ جیسی خوبصورت لڑکی کے قریب آ کر خدا جانے اس کو کیا ہو جاتا کہ اس کی نظریں شرم سے جھک جاتی۔ مجھ سے کم حسن والی لڑکیاں وہاں تھی، لوگ ان کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر سودے کرتے تھے اور لے کر کے جاتے تھے، میرے حسن کے قریب آنے والا اپنی پلکیں جھکا دیتا اور ادب کے ساتھ گزر جاتا، خدا جانے وہ کیا تھا میں سمجھ نہ سکی۔ آدھی رات تک کے بیٹھی رہی، آنے والے آتے رہے، بازار کی رونقیں ختم ہو گئی، مجھ سے کم حسن والیوں کو لوگ لے کر کے گئے، مجھے لے کر نہ گئے، بلکہ میری طرف کسی نے دیکھا بھی نہیں۔ باپ نے پوری طاقت سمیٹی اور اٹھ کر کے رونے لگا، سسکیاں بھرنے لگا، اور بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے، بیٹی ایک رات نہیں، اگر 1000 رات تک بھی تو وہاں بیٹھی رہتی تو کوئی تیرے حسن کی طرف نظر کبھی نہ اٹھاتا۔ ارے کیسے اٹھاتا؟ کیونکہ میرے رسول نے کہا، کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسے ہی ہوگا۔ بیٹی تیرے باپ نے غربت میں زندگی گزاری ہے لیکن آج تک نظر بھر کر کسی عورت کو نہیں دیکھا، جب میں نے کسی عورت کو نہیں دیکھا تو میری بیٹی کو کیسے دیکھا جائے گا؟ میری بیٹی پر کیسے نظریں اٹھے گی؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، احتساب کرو، اللہ اکبر۔ اگر تم کسی بہن کے بھائی ہو، اگر تم کسی بیوی کے شوہر ہو، اگر تم کسی ماں کے بیٹے ہو، اگر تم کسی بیٹی کے باپ ہو، تو ذرا احساس کر لو، خدا کے لیے یہ جو نحوست چل پڑی ہے ناجائز تعلقات کی، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ بوائے فرینڈ کی گنجائش ہے، نہ گرل فرینڈ کی گنجائش ہے۔ رات کسی کے بستر پر زنا، نرم گدوں پر زنا کرنے سے پہلے لوگوں کو قبر کی